مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اکثر ہم اپنے آپ کو ایک مسیحی تو مانتے ہیں لیکن ہم خود کو خدا کی ملکیت نہیں مانتے کہ ہم جو ہیں اس کی ملکیت ہیں. تو جب ہم خود کو اس کی ملکیت نہیں مانتے تو پھر ایسے میں جو یسوع کی بادشاہت ہے اور جو دنیاوی بادشاہتیں ہیں ان کے درمیان اور ہمارا خدا کی ملکیت ہونا، یہ ساری باتیں جانتے ہیں اپنے گیسٹ سے. بشپ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر ہے خدا کا. جی بشپ صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ ہم خود کو خدا کی ملکیت نہیں مانتے مسیحی ہوتے ہوئے بھی، اور کچھ بادشاہت سے ریلیٹڈ آپ نے بڑی اچھی باتیں بیان کی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گھومتے رہے کہ اگر ہم ملکیت ہیں، کون نہیں مانتا، اور ماننا ہے تو ہمیں خود کو کیسے اس کی ملکیت ماننا ہے؟ ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو برکت دے. بیٹا بات یہ ہے کہ ہم شاید اجتماعی طور پہ خدا کی بادشاہت اور دنیا کے نظام میں فرق نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ میرا رب جو سب چیزوں سے اوپر ہے، بڑا ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کی مدد ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس کا روح ہے، اس کے روح کی رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اکثر دیکھا جائے تو دنیا کے جو حکمران ہیں، ڈی سی نے آرڈر دے دیا، ہم 2 گھنٹے پہلے ہی جا کے اس کے دفتر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. جی ڈی سی صاحب نے بلایا، کسی ایس پی نے بلا لیا تو 2 گھنٹے پہلے جا کے وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں. چرچ میں جاتے ہیں تو کوئی اپنا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کوئی پونا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے. مطلب یہ رویے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ، جب ہم اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع میرا بادشاہ ہے، تو یسوع کو باحثیت بادشاہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات خدا کی بادشاہت کی ہو رہی ہے جس میں یسوع بادشاہ ہے. تو اگر ہم خدا کی بادشاہت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور صرف ہم زبان سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس سے بات بنتی نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہت ہے کیا، کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بالکل. وہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. میں روحانی طور پر خدا کی بادشاہت میں کہاں پر ہوں بھی یا نہیں ہوں، یا اگر ہوں تو کس روح میں ہوں، کیا میں خدا کا باغی تو نہیں ہوں. یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں. اور خدا ان کے پاک کلام میں آپ یاد کریں کہ یہ لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ پہلے تم اس کی بادشاہت اور راست بازی کی تلاش کرو. باقی باتوں کا میں ذکر نہیں کرتا. صرف اس جملے میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلے تم اس کی بادشاہت اور راست بازی کی تلاش کرو. یہ خداوند کی انسٹرکشنز ہیں، یہ اس کی رہنمائی ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے. تو اگر ہم خدا کی بادشاہت کو سمجھتے ہی نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں تلاش کرنی چاہیے. بالکل. ہمیں اس کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے. خدا کی بادشاہت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو انہوں نے اس اعلان کے ساتھ کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. بادشاہی کا اعلان کر دیا انہوں نے کہ بادشاہی نزدیک آ گئی. اور پھر اس کے فوراً بعد ہمیں 5ویں باب سے نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں. اور تعلیم کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. اب یہ دل کی غریبی ہے کیا؟ جی خداوند یسوع مسیح کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں نا. بالکل. وہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان جو دنیا کی بادشاہتیں ہیں وہاں سے ہٹا کے خدا کی بادشاہت کی طرف لگانا چاہتے ہیں، جہاں پہ حلیمی ہے، جہاں پہ فروتنی ہے، جہاں پہ انصاف ہے، جہاں پر رحم ہے، جہاں پر معافی ہے، جہاں پر وفاداری ہے.
اور خداوند یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بادشاہت فرق بادشاہت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیموئیل نبی کے زمانے میں چونکہ سیموئیل نبی کے بیٹے قاضی تھے اور لکھا ہے کہ وہ بے انصافی کرتے تھے، تو وہ گئے اور جا کے انہوں نے سیموئیل نبی کو کہا بیٹے تو یہ تیرے ہی ہیں، لیکن یہ تیری راہ پہ نہیں چلتے، یہ تیرے خدا کی راہ پہ نہیں چلتے، یہ تیری راہ پہ نہیں چلتے، تیرے خدا کی راہ پہ نہیں چلتے۔ اگر خدا کی راہ پہ چلتے تو ہمیں انصاف ملتا، اگر تیری راہ پہ چلتے تو ہمیں انصاف نہیں ملتا، چونکہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ آج بھی شاید یہی حالت ہے کہ ہمیں کلیسیا میں، ہمیں کلیسیائی نظام میں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں دنیا کے سسٹم میں انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف، رحم، یہ معافی، محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کی بادشاہت کی بنیاد ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آگے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ عام آدمیوں کے لیے اس کی باتیں سمجھنا بے حد مشکل ہے، وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب شاگرد پاس آئے تو یسوع نے ان کو تعلیم دینی شروع کی کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، اگر تمہیں آسمان کی بادشاہی چاہیے تو تمہیں بھی ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ تم کس روح کے ہو، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، میں ایک فرق شخص ہوں، میں نے خدا کے برابر رکھنے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خادم کا کیا کام ہے؟ اب یاد ہوگا آپ کو کہ جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جب پاؤں دھو لیے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے استاد ہو کر تمہارے لیے یہ کیا ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ یعنی حلیمی اور فروتنی کا وہ معیار، خدمت کا وہ معیار، بادشاہت کا وہ معیار، وہ بالکل اب دنیا داری کے نظام سے ہٹ گیا ہے۔ داؤد کو، سیموئیل نبی کو لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے کیونکہ تیرے بچے جو ہیں وہ انصاف نہیں کرتے، تو ہمارا بادشاہ ہمارے لیے انصاف کرے گا۔ بادشاہ انہوں نے خود مانگا تھا، لیکن بادشاہوں کے جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں یہاں تواریخ کی اور سلاطین کی کتاب میں، وہ ایسے ہیں کہ ان سے نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کو پکڑنا شیطان کے لیے آسان ہے۔ ایک آدمی کو پکڑ لیا جو بادشاہ ہے، اس کے دماغ میں مغروری بھر دی، اس تکبر بھر دیا، اس کے دماغ میں پیسے کا اپنا لالچ بھر دیا، اس میں ظلم بھر دیا، اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں۔ ایک آدمی کو پکڑنا آسان ہے، ایک آدمی خراب تو سارا معاشرہ خراب۔ وہ اپنے بندوں کو کہے گا جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ، جاؤ اس کو لٹا کے جوتیاں مارو، جاؤ اس کا گھر بار چھین کے لے آؤ، جاؤ اس کی دولت لوٹ کے لے آؤ۔ ایک آدمی کو جو بادشاہ ہے اس کی کرپشن سارے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کل ہماری پاکستان کے میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر چینل پہ اس کی بات کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ کرپشن کو پسند نہیں کرتے اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ شاید وہ خود بھی کرپشن میں ملوث ہو، لیکن بندہ خود کرپشن میں ملوث ہو، اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کا دماغ، بادشاہ کا دماغ جو مغرور ہے، اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کے محافظ ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں۔ اب خداوند اس نظام کے خلاف ہے اور بغاوت کر رہا ہے، اور ایک نیا اصول اور ایک نیا ضابطہ، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، روحانی طور پہ جنہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے۔ اگر کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خداوند یسوع مسیح کو ان سے بالا تر نہیں سمجھتا، اپنی دنیا کی جو اس کی پوزیشنز ہیں، جو اس کے اندر ہے، لالچ ہے، اس کی ضروریات۔ اب دیکھیں لالچ میں اور ضرورت میں فرق ہے۔
خداوند کو پتہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے ضرورت ہے. لیکن لالچ اس کے سے جب ہم اس سے ہٹ کے لالچ ہی میں چلے جاتے ہیں تو لالچ کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ بت پرستی کے برابر ہے. اب دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اپنے طریقے ہیں, ان کے اپنے نظام ہیں, ان کے اپنے آئین ہیں, ان کو اونچی کرسی بھی چاہیے, ان کا تخت ہونا چاہیے, ان کی اپنا سیل ہونی چاہیے, سارا کچھ. لیکن یہاں جو سیل ہے, مہر ہے, وہ خدا کے پاک روح کی مہر ہے, عام مہر نہیں ہے کہ بادشاہ کی مہر ہے وہ لگی وہ فائنل بات ہوگی. نو, خدا کے پاک روح کی مہر کی بات ہے. اب دیکھیں, جب خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں تو وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح وہ بھی فرما رہے ہیں مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اب بات کیا ہے کہ زمین کے وارث بنا دوں گا, ملکیت دے دوں گا, لیکن اس ملکیت کے لیے بھی آپ کو حلیم اور فروتن ہونے کی ضرورت ہے. خدا کی بادشاہت کی جو بنیاد ہے وہ عاجزی, حلیمی اور فروتنی ہے. اب خداوند ایک نئی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہیں, اس کے آئین کا بیان کر رہے ہیں, اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں, 6واں اور 7واں باب جو ہے وہ خدا کی اس نئی بادشاہت, روحانی بادشاہت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں, اپنا نصاب بیان کر رہے ہیں, اپنا آئین بیان کر رہے ہیں, اپنی مرضی, اپنے خدا کی مرضی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کیونکہ روح خداوند کے نزدیک ایک اہم معاملہ ہے. وہاں نہ غلام رہا, نہ آزاد رہا, نہ یہودی رہا, نہ یونانی رہا, نہ عورت رہی, نہ مرد رہا. خدا کے نزدیک روحوں کی بات ہے. اور وہ یہ جنگ جو ہے ابلیس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ بھی روحوں کی جنگ ہے. اب اس جنگ میں پھر وہی سوال دوبارہ سامنے آ جاتا ہے ہمارے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا, اب بات کن سے ہو رہی ہے؟ شاگردوں سے ہو رہی ہے کہ شاگرد ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. کن سے؟ شاگردوں سے. تو جب تک کوئی خداوند کی بادشاہت کا شاگرد نہ بنے, خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہ بنے, اس کا دل کیسے لگے گا کہ وہ خداوند کی باتیں سنے اور ان کی باتوں کی طرف دھیان لگائے. مقدسہ خداوند کے پاک کلام میں مارتھا اور مریم دو بہنیں تھیں. مریم خدا کا کلام سن رہی تھی اور مارتھا بڑی محنت کر رہی تھی. شاید وہ پسینے سے شرابور تھی, اس کو گرمی بھی وہاں لگ رہی ہوگی, پسینہ بھی بار بار آ رہا ہوگا, شاید اس کی جان کرنے کی حالت ہوگی, بڑی محنت کر رہی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے مریم کے بارے میں کہا کہ اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. یہ ہے شاگردی کی روح. جب ہم شاگردی کی روح میں آ جاتے ہیں تو پھر خداوند ہم سے ہم کلام ہونا شروع کر دیتا ہے. وہ شاگرد مان کر ہمیں سکھانا شروع کر دیتا ہے. پھر شاگردوں کو مختاری منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کو اختیار کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس جو اختیار ہے وہ خدمت کے لیے ہے, میرے پاس جو اختیار ہے وہ روحوں کو بنانے کے لیے, ان کو بلڈ کرنے کے لیے ہے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو شاباش دینے کے لیے ہے, ان کو بلند حوصلہ بنانے کے لیے, ان کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنے کے لیے. اب دیکھیں, خدا کی بادشاہت اور خود بادشاہ بننے میں بڑا فرق ہے. جب ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایسے کرتی پھر رہی ہے اور میں نے ایسے کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا رویہ ہے. میں نے اپنی خدمت کے دوران بہت سارے لوگوں کو یہ اکثر کہتے سنا ہے کہ یہ ساری دنیا ایسے کرتی پھر رہی ہے, ہم نے کر لیا تو کیا ہے. جب ان کو یا کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں خدا کی بادشاہت کا شاگرد ہوں, میں خدا کی بادشاہت میں شامل ہوں, مجھے یہ شاگردیت,
یہ مقام، یہ بادشاہت ایک قیمت کے وسیلے سے مل گئی ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارے ایک بزرگ پادری صاحب تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کا نام پادری اظہر تھا جی۔ میں ان کی بصیرت کی داد دیتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ وہ اکثر اپنے کلیسیا کے لوگوں کو، عام لوگوں کو کہتے ہیں بادشاہو بادشاہو، جی بادشاہو، جی جی یہاں جی جی بادشاہ جی تسی بادشاہ، مطلب وہ میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے۔ قاضیوں کی کتاب میں، قضات کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا اور ہر شخص وہ کرتا تھا جو اس کی نظر میں بھلا ہوتا تھا۔ یہ ایک رویے کی بات ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا ہے، اب میں اس کی ملکیت ہوں، اب میں اس کا شاگرد ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ میرے خداوند کا ہے۔ جو کچھ خداوند نے دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، نئی زندگی دی ہے، اپنا پاک روح دیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا خداوند کا ہے۔ تو میں شکر گزاری کی روح میں، شاگردیت کی روح میں اس کا ایک اچھا مختار بن کے رہوں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے دنیا کا نظام، ٹھیک ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ اس جہان کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ اب ہمیں یہ امتیاز ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ میں اس جہان کے خدا کی زیادہ عزت کرتا ہوں اور اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، یا اپنے خداوند یسوع مسیح کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ زمین کے بادشاہوں کے طور طریقے ہم بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلانے آدمی کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، ہم اپنی عزت بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ فلانے کے پاس بڑا پیسہ ہے، ہم اپنے طریقے سے اس کا پیسہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے۔ خداوند کا پاک کلام دو راستوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو کھلا راستہ ہے، من مرضی کا راستہ ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا انجام موت ہے۔ اور امثال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو آدمی کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے انتہا میں موت ہے۔ سو ہمارے لیے بصیرت، روحانی بصیرت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم حلیمی اور فروتنی سے شروع کریں، خدا کی بادشاہ سے شروع کریں، ہم خداوند کی تعلیم سے شروع کریں، ہم شاگردیت سے شروع کریں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے۔ جب میں اس کا شاگرد بن کے اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے شاگرد کی زبان بخشے گا، جس سے میں جانوں گا کہ میں نے تھکے ماندے کی روح کی کس طرح سے مدد کرنی ہے۔ یہاں ایک تفریق نظر آتی ہے، مطلب ایک لائن خداوند ڈال رہے ہیں، اور میں ایک واقعہ یہاں سنانے کی کوشش کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ ہماری قدر کیا ہے۔ جی، کہ ایک روحانی شخص تھا، وہ دعا کیا کرتا تھا۔ جب اس نے گیتسمنی کے واقعہ کو پڑھا، بار بار سنا، تو کہنے لگا کیسے پسینے کی جگہ خون نکل سکتا ہے۔ تو وہ روحانی طور پر بڑا مضطرب تھا، اس نے دعا کرنی شروع کی، خدایا میں گیتسمنی کا واقعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو صرف سمجھانے کے لیے ایک واقعی سمجھے۔ آخر اس کی دعا سنی گئی اور خدا اس کو روحانی طور پر رویا میں اس جگہ لے گئے جہاں خداوند یسوع مسیح رو رو کے دعا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ تو بتانے والا بتاتا ہے کہ باپ پھر آ گیا، موجود ہوا، وہاں پہ روحانی مجلس لگ گئی، باپ بیٹا اور روح القدس جمع ہو گئے۔ کہا اچھا بیٹے کی مرضی ہے، چلو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو باپ نے کہا چل بیٹا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور آسمانی باپ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ نکل رہے تھے تو راستے میں شاگرد سوئے ہوئے تھے۔ سویا ہونا موت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں رکے، کہنے لگے باپ
میں ذرا ان کو اٹھا لوں, جگا لوں اور ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. تو باپ نے کہا یہ میری حضوری میں نہیں آ سکتے, یہ گناہ گار ہیں, یہ میری حضوری میں نہیں آ سکتے, تو ہی میری حضوری میں آ سکتا ہے. تو اور میں ایک ہیں, ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں, لیکن یہ میری حضوری میں نہیں آ سکتے. تو وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا باپ تو جا, میں اگر ان کو تیرے پاس لانے کے قابل بنا سکا تو میں ان کو اس قابل بنا کر تیرے پاس لے کر آؤں گا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر وہ قربانی دی, اپنی جان دی, اپنے لہو کا غسل دیا. آج وہ اپنے کلام کا بھی غسل دے رہا ہے تاکہ ہم اس کے لہو میں چھپ کر خدا کی بارگاہوں میں جانے کے قابل ہو جائیں. یہ ہماری قیمت ہے. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قیمت سے خریدے گئے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کو یسوع نے اس قابل بنانے کے لیے کہ ہم باپ کی حضوری میں جا سکیں, اس نے اپنے بدن میں ہمیں شامل کیا ہے. اس نے ہماری خاطر ایک قیمت دی ہے. اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے, اور لکھا ہے کہ آج بھی وہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں اس وقت کے سب سے کہ ہم اپنی روحانی زندگی پر غور کرتے رہیں, اور اگر ہم خدا سے دور ہیں تو یہ خدا کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, کیونکہ اس نے قیمت دی ہے, اور ایک بڑی قیمت دی ہے. اس کو میری اور آپ کی زندگی کا پتہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے. اور جب ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں گی تو خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص کو ایک کھیت میں قیمتی موتی ملا, تو اس نے اپنا سارا کچھ بیچ کر تو جا کر وہ کھیت ہی خرید لیا کہ کھیت میں سے میں شاید وہ موتی نکال تو نہیں سکتا. موتی شاید اگر اس میں جانے کی کوشش کریں اس کی بناوٹ کے اصولوں میں یا عملوں میں, تو شاید وہ اپنا سمندر کے کنارے تھا جہاں پہ سپیوں میں موتی لگے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے, خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنا سارا کچھ بیچ کر بھی اس کو حاصل کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں ہر قیمت پر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ خداوند کے مشن میں یہ شامل تھا. اور اس کے مشن کو سمجھے بغیر, اب اس کا مشن کیا ہے, اس مشن کی آرزو کیا ہے کہ میں پردیسی تھا, تم نے مجھے گھر میں نہیں اتارا. اب اس کے مقابلے میں الٹ کیا ہے کہ میں پردیسی تھا, تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. اب میں جو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ پردیسی جو ہے وہ بھائی بن جاتا ہے, پردیسی جو ہے وہ بھائی بن جاتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہمارا پڑوسی بن جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہت کے تقاضے ہیں, خدا کی بادشاہت کا ایک آئین ہے, خدا کی بادشاہت کے ایک اصول ہیں. اور خدا کی بادشاہت جو ہے وہ یسوع کی پیروی کرنے میں ہے کہ اس نے خدا کے برابر رکھنے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا. تو ہم نے بھی اپنی جسمانی دنیاوی جو بڑا پن ہے اس میں عاجزی اور فروتنی کر کے حلیمی اور انکساری کے ساتھ ہم نے اس شخص کی طرح جو ہیکل میں گیا تو اس نے لکھا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف آنکھیں بھی اٹھانا ضروری نہیں سمجھا, چھاتی پیٹ پیٹ کے اقرار کرتا گیا خداوند میں گناہ گار ہوں. وہ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ وہ خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے زندگی کی ضرورت ہے, اور زندگی جو ہے توبہ کے بغیر, گناہوں کے اقرار کے بغیر, خداوند کے سامنے جا کر ہتھیار ڈالنے کے بغیر وہ مجھے ملے گی نہیں. کیونکہ میں جو زندگی میں ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہوں, زندگی میں دنیا کے طریقے استعمال کرتا ہوں, ان سے نہیں, اپنے آپ کو مارنے سے. کیونکہ میں نے روئے زمین پر خدا کی بادشاہت کا مظہر بننا ہے. لوگ مجھے دیکھیں تو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھیں, لوگ کلیسیا کو دیکھیں تو ان کو خدا کی بادشاہت کے لوگ نظر آئیں, جو حلیم ہوں, فروتن ہوں, جنہوں نے اپنے آپ کو مار لیا ہو,
جن کے دروازے پردیسیوں کے لیے کھلے ہوں، جو ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو یاد ہوگا خدا کے کلام میں لکھا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہم نے شیئر کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر شخص اپنے ہی نہیں دوسرے کے احوال پر بھی غور کرے. میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں، میرا پڑوسی ننگا تو نہیں. اس بات کا میں خاص ذکر کرتا ہوں کہ اعلان ہو چکا ہے، بادشاہی نزدیک ہے. اور نزدیک اتنی ہے کہ ایک فیصلے کے فاصلے پر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور خدا کی بادشاہ. خدا آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہے. اس نے آپ کو آزادی دی ہے. سب سے بڑا انعام جو خدا نے دے دیا ہے، جس سے کوالیفیکیشن ہوتی ہے، مطلب یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، وہ ہے آپ کی سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی آزادی. عزیزوں، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے بہت کچھ سیکھا کہ اگر ہم خدا کی ملکیت ہیں تو اوبویسلی ہم دنیا کی بادشاہت جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو ہم اس کے لوگ نہیں، بلکہ ہم اپنے خدا کی بادشاہت کے لوگ ہیں. اور خدا کی بادشاہت میں کیا ہے کہ ہم اس کے سب سے پہلے اس کے شاگرد بنیں. کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں. مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے مسیحی نقطہ نظر میں. دیکھتے رہیے گا پروگرام. اس وقت اسکرین پر موجود ویب سائٹ ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں. خدا کی بادشاہت کے بارے میں اور مزید سوال اگر آپ کے دل میں ابھرتے ہیں تو وہ ضرور کریں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.